السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. رواه مسلم. آج کے اس اجلاس میں جس موضوع کی وضاحت مجھے کرنی ہے اس کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے، کیونکہ سماج اور معاشرے میں اخلاق حسنہ کا فقدان نظر آ رہا ہے، بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے. آج ہر ایک کو ہر ایک کی شکایت ہے کہ ہمیں اچھے امام و خطیب نہیں ملتے. امام و خطیب کو یہ شکایت ہے کہ ہمیں اچھے متولی اور اچھے ذمہ دار نہیں ملتے. شاگرد کو یہ شکایت ہے کہ ہمیں اچھے استاد نہیں ملتے. استاد کی یہ شکایت ہے کہ اچھے شاگرد نہیں ملتے. الغرض دنیا کی ہر فیلڈ میں، ہر مجال میں یہ شکایت اور یہ کمی محسوس کی جا رہی ہے کہ اخلاق حسنہ کا جو زور تھا، اسلام نے جس تعلیم پر ابھارا تھا، وہ آج ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں وہ کمزور نظر آ رہا ہے. تجارت کی بات کی جائے وہاں بازاری زبان استعمال ہوتی ہے. ذمہ دار کی اگر بات کریں تو وہاں اپنی کرسی اور اپنی چودراہٹ پر ناز اور فخر ہوتا ہے. ایک مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ با اخلاق بنے، اچھے اخلاق کا حامل بنے. ہمارے دین اور ہماری شریعت میں اخلاق حسنہ کی بڑی تاکید ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البر حسن الخلق. نیکی کی بات کرتے ہو، نیکی تو حسن اخلاق کا نام ہے. حسن اخلاق ہی نیکی ہے. کیا مطلب حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی با اخلاق ہو، بہت بڑی نیکی ہے. اللہ کی جانب سے اسے بہت بڑی توفیق ملی ہے. اچھے اخلاق کی بدولت وہ بہت ساری خوبیوں کو، بہت ساری اچھائیوں کو، بہت ساری صفات کو، بہت ساری نیکیوں کو انجام دے لیتا ہے. مگر آدمی بد اخلاق ہو، چھوٹی چھوٹی نیکی ہو، بڑی بڑی نیکی ہو، آدمی اپنی بد اخلاقی کی بنیاد پر نیکیوں کو حقیر سمجھتا ہے. تو آدمی با اخلاق ہو، اس اخلاق حسنہ کے نتیجے میں انسان کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا حسن اخلاق نیکی ہے. اس طریقے سے حسن اخلاق یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے تو اسی اخلاق حسنہ کے ذریعے سے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان کے اعتبار سب سے مکمل وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا با اخلاق ہے وہ آدمی جو تہجد گزار ہو، با اخلاق بہت بڑا مومن ہے وہ آدمی جو بہت بڑا تہجد گزار ہو، روزہ رکھنے والا ہو، نفلی نیکی کرنے والا ہو. نہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، کہا سب سے اچھا اور سب سے کامل مومن وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آدمی کا اخلاق نہیں صحیح ہے، حسن اخلاق کا مالک نہیں ہے، تو پھر یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے. ایمان کی تکمیل، ایمان مکمل اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے اندر اخلاق پیدا ہوگا. اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق یہ ہم کو جنت سے قریب کرتے ہیں، ہم کو جنت میں داخل کریں گے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحیح حدیث کے اندر فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ تقوی اللہ و حسن الخلق. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس وجہ سے داخل ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. اچھے اخلاق اور اللہ رب العالمین کی تقوی کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یہ ادب المفرد کی روایت ہے. اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آدمی با اخلاق ہو، اس کے ذریعے سے آدمی کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہاں نیکی اور بدی کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، جہاں میزان پر نیکیوں کو تولا جا رہا ہوگا، وہاں اس نے اخلاق اچھے پلڑے میں، نیکی کے پلڑے میں وہ غالب آ جائے گا.
سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں کوئی بھاری نیکی ہے ہی نہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت میں نیکی کام غالب ہو جائے اور ہمارا شمار جنتیوں کی فہرست میں ہو اور ہم کو دائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے اور ہمارے عمل کو جب تولا جائے تو اس وقت میزان میں ہماری نیکی غالب آ جائے، بھاری اور وزنی ثابت ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بننا پڑے گا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ حسن اخلاق کی پابندی انسان کو نوافل کے مرتبے پر پہنچا دیتی ہے۔ آدمی بڑی نیکی تو نہیں کر پاتا ہے، نفلی عبادت کی پابندی نہیں کر پاتا ہے، لیکن اس کے بعد اخلاق ہے، اچھی صفات ہے اور اس کے بعد خوبی ہے، اچھے اخلاق اور حسن اخلاق ہے، تو اس کے نتیجے میں آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ آدمی اچھے اخلاق کا مالک ہو، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے، اچھے اخلاق کی پابندی کرے، تو اس کے نتیجے میں آدمی نفلی روزے اور نفلی قیام اور تہجد کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے پاس اخلاق ہے مگر وہ نیکی نہیں کر پا رہا ہے، اس کو فرصت نہیں ہے، اس کو وقت نہیں ہے، وہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اس اچھے اخلاق سے پیش آنے کے نتیجے میں جو اسے نیکیاں چھوٹ رہی ہیں، وہ مہمان کے ساتھ اس میں اخلاق سے پیش آ رہا ہے، اپنے بھائی کی تقریم کر رہا ہے، اس کی نفلی نمازیں چھوٹ رہی ہیں مگر وہ مقام مرتبے تک پہنچا رہی ہے۔ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرْجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، یہ آدمی اچھے اخلاق کے نتیجے میں آدمی نفلی روزے اور نفلی تہجد اور قیام کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ حسن اخلاق کا ایک فائدہ یہ ہے، اگر ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تو ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت ملے گی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی بن جاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہوں، جنت میں اور آخرت میں رسول کا ساتھ رہوں، رسول کے ساتھ رہوں۔ ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے، مگر یہ چاہت کیسے پوری ہوگی؟ اسی حسن اخلاق کے ذریعے سے پوری ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، یہ بھی سنن ترمذی کی روایت۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا جو آدمی اپنے اخلاق اور اچھے اخلاق میں ہو اور عمدہ اخلاق کا مالک ہو تو کل قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے زیادہ قریب ہوگا، مجھ سے زیادہ نزدیک ہوگا، میرا محبوب اور میرا چہیتا ہوگا۔ کون شخص چہیتا ہوگا؟ کون مجلس کے اعتبار سے، صحبت کے اعتبار سے، بیٹھنے کے اعتبار سے، رہنے کے اعتبار سے رسول کے ساتھ کون رہے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احاسنکم اخلاقا، اخلاق کے اعتبار سے جو سب سے اچھا ہو۔ یہ فضائل ہیں، یہ حسن اخلاق کے فضائل ہیں، یہ حسن اخلاق کے فوائد ہیں۔ یہ ہم سب کو یہ بیدار کر رہے ہیں، جھجھوڑ رہے ہیں کہ ہماری عملی زندگی میں ہماری زبان کیسی ہونی چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے شب و روز کیسے گزرنا چاہیے۔ کیا ہم بازاری زبان استعمال کریں؟ ہماری زبان سے پتہ چلے کہ یہ نبی رحمت کا شفیق آدمی ہے، مہربان آدمی ہے، با اخلاق آدمی ہے، با کردار آدمی ہے۔ ہمارے اخلاق سے ایسا نہ کر کے یہ ظاہر نہ ہو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی ہے۔ اس سے تو نبی کی توہین ہوگی، اس سے تو اسلام کی بدنامی ہوگی، اس سے تو شریعت کی بدنامی ہوگی، اس سے تو اسلام کی بدنامی ہوگی اگر ہماری بدخلقی اور بدتمیزی سماج و معاشرے میں پائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب کوئی کسی میٹر میں پھنستا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، کسی جرم کا شکار ہوتا ہے، جو اس میں نام آتا ہے عبداللہ عبد الرحمان کا، مسلمان کا، تو کیا بدنامی ہوتی ہے؟ اسلام بدنام ہوتا ہے۔ یعنی یہ مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کی اخلاق ہے۔ یاد رکھو اسلام اسی اخلاق سے پھیلا ہے۔ وہ عرب سے آ کر کے مسلمان تجارت کی غرض سے اسی ہندوستان میں آئے، اسی پاکستان میں آئے، اسی عجم میں آئے، وہ اپنے اچھے کردار اور اچھے معاملات کے ذریعے سے، حسن تعامل اور حسن اخلاق کے ذریعے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کی تبلیغ کی۔ اسلام میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے، مگر یاد رکھو اسلام عقیدے سے نہیں پھیلا ہے۔ اسلام میں عقیدہ بنیاد ہے، مگر عقیدے سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔
اسلام پھیلا ہے اسی حسن اخلاق سے، اسی اچھے اخلاق سے، اسی حسن تعامل سے، اچھے تعلقات سے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی نظر ثانی کریں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں، مومنانہ کردار پیدا کریں، جس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا میں بھی عزت پا سکتے ہیں اور آخرت میں جنت پا سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی معیت اور آپ کی صحبت حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہمارے اندر اخلاق نہیں پیدا ہوا، ہم بد اخلاق بن گئے، ہمارے اندر بدتمیزی اور شرارت جاگ گئی، تو ہمارے لیے ایک ہی حدیث عبرت کے لیے کافی ہے۔ کون سی حدیث؟ جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا، جس کو آپ کو بارہا بتایا گیا ہوگا۔ بنی اسرائیل کی خاتون تھی، بڑی روزہ رکھتی تھی، بڑی نماز کی پابندی کرتی تھی۔ اس کی نیکیوں کی بات کریں، اس کی عبادات کی بات کریں تو اعلیٰ درجے پر ہے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادا کرنے میں بہت ممتاز تھی، بڑی کامیاب تھی۔ وہ نماز کو چھوڑو، وہ نفلی عبادت کی پابندی کرتی تھی، نفلی عبادات کی پابندی، روزہ نماز کی پابندی کرتی تھی، مگر شکایت کیا تھی؟ اس کی زبان ایسی ہے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، بد اخلاق خاتون ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا ہی النار، یہ جہنم میں جانے والی ہے، یہ النار، یہ جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اس کے پاس روزہ ہے، اس کے پاس نماز ہے، اس کے پاس نفلی عبادات ہے، مگر نفلی نیکیاں ہونے کے باوجود بھی وہ عورت جہنم کا رقبہ بن رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی زبان ایسی ہے کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنی پڑوس کی خواتین کو، پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو تنگ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ عورت اپنی نیکیوں کے باوجود بھی جہنم میں جا رہی ہے۔ اسی کے بعد آپ نے ایک عورت کا تذکرہ کیا جو خاتون بڑی تہجد گزار تو نہیں ہے، بڑی نیکی کرنے والی تو نہیں ہے، بس فرائض پر اکتفا کرتی ہے، نوافل اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں برت پاتی ہے، لیکن اس کی زبان ایسی ہے، اس کا اخلاق ایسا ہے، سبھی لوگ اس سے متاثر ہیں، سبھی لوگ اس سے خوش ہیں، اس کے اخلاق و کردار ایسے ہیں کہ اس کا سماج اس سے خوش ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا یہ آدمی یہ خاتون اپنی کم نیکی کے باوجود بھی جنت میں داخل ہوگی۔ ہم نماز صف اول کی پابندی کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مالوں کی قربانی دینے والے، اگر اخلاق کی بات کریں، کردار کی بات کریں تو ان کا کردار اور ان کا تعامل ایک گھٹیا قسم کا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم صف اول کے نمازی ہیں۔ اگر ہمارا اخلاق بگڑ گیا، ہماری زبان بگڑ گئی، ہمارا کردار بگڑ گیا تو ہماری دنیا جہاں برباد کرے گی وہی ہماری آخرت بھی برباد کر سکتی ہے۔ یا نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے مفلس کون ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، اتدرون من المفلس؟ تو صحابہ اکرام نے کہا مفلس وہ شخص ہے جو آدمی اپنے گھر کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، روپے پیسے کے اعتبار سے قلیل مقدار میں ہو، اس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، وہ آدمی مفلس ہے۔ المفلس من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، وہ آدمی مفلس ہے، کنگال ہے۔ نبی نے کہا نہیں، یہ مفلس اور کنگال نہیں ہے۔ المفلس من امتی یاتی یوم القیامۃ بصیام وصلاۃ وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وقتل ھذا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس اور کنگال اور امت کا سب سے بڑا بھکاری وہ ہے جو کل قیامت دن وہ آئے گا مگر اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، بد اخلاقی اس کے اندر پائی گئی، ہر قسم کی بد اخلاقی ملوث ہوا، اچھی صفات اور اچھی عادات کا مالک نہیں تھا، وہ لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، وہ نماز کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، صدقات و خیرات کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کے ساتھ آئے گا، الغرض اس کے پاس ہر قسم کی نیکیاں موجود ہوگی، لیکن اس کے اندر بد اخلاقی تھی، زبان صحیح نہیں تھی، وہ دوسروں کو تکلیف دیتا تھا، بد اخلاق آدمی تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جس آدمی کو تکلیف دیا ہوگا، جس کو مارا اور ستایا ہوگا، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ ظالم کل قیامت مظلوم بن جائے گا، اور جو دنیا میں مظلوم ہے وہ آخرت میں کامیاب بن جائے گا۔ جو دنیا میں ظلم سہتا تھا اور دنیا میں ایک آدمی جو ظلم اٹھاتا تھا وہ اپنی بد اخلاقی کی بنیاد پر اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں محفوظ رہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب بنیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں رہ کر کے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے بنیں، ایک مثالی انسان بنیں، ایک لوگوں کے اندر ایک چاہت اور محبت لوگوں کے اندر باقی بنے، تو ہمارے اندر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے
کہ ہم اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں، جس اچھے اخلاق کی اللہ کے نبی علیہ السلام کو تعلیم دی گئی تھی، اور آپ علیہ السلام دنیا میں آئے اسی لیے تھے تاکہ وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کا پابند بنا دیں، لوگوں کو با اخلاق بنا دیں۔ سوچئے اس عرب کے سماج کو جہاں ہر قسم کی بد اخلاقی پائی جاتی تھی، ہر قسم کی برائی پائی گئی تھی، مگر پیارے نبی علیہ السلام آئے اس دنیا میں، رحمت بن کر کے آئے، رحمت کی تعلیم دی، وہ آپ کی امت بھی رحمت بن گئی اور لوگوں کے رحمت کا باعث بن گئی، اور اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ اس دلوں کے جیتنے کی ضرورت ہے اور اچھے اخلاق کے کردار کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ میرا وقت یہیں پہ ختم ہو رہا ہے، میں اپنی بات کسی لیے ختم کرتا ہوں۔ میں اللہ رب العالمین دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو بااخلاق بنائے اور ہم سارے مسلمانوں کو کہنے سننے زیادہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔